وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ توجہ سے پڑھی ہیں یقیناً۔ اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں کوئی کرتوت کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کمپنسیشن ہو جائیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ غلطیاں اپنی جگہ غلطیاں رہیں گی۔ کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، ناٹ ایٹ آل۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں یقیناً۔ اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں۔ اچھا ذرا سنیے گا، مرزا جی نے اپنے گمان میں کیا ایرانی علم کلام لڑایا ہے نا، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت بھائی زبردست۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے یہ جملہ میں بھول جاؤں، آپ بھائیوں نے یاد دلانا ہے کہ اب یہ جو چیز ہے اس کا فیصلہ آپ اب آخرت پہ جا کے ہوگا کہ کس شخص نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جانا ہے، کس نے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، کس نے شفاعت سے جانا ہے۔ آخرت کے فیصلے ہم نے یہاں نہیں کرنے۔ یہ اگر میں آگے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں وضاحت نہ دے پاؤں، آپ بھائیوں نے مجھے یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے، پوری توجہ کے ساتھ اگر 2 رکعت پڑھ لے۔ سنیں گے ذرا بات کو، صحیح مسلم کتاب الطہارت باب ذکر المستحب عقب الوضوء کے تحت یہ حدیث نمبر 553 ہے۔ اس میں الفاظ ہیں ثم ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم، جو مسلمان بھی وضو کرے اچھی طریقے سے وضو کرے۔ اب اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے یعنی سنت کے مطابق، صحیح؟ ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، پس پڑھے 2 رکعتیں، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ۔ یہ جملہ تھا اس میں جس کا مرزا جی نے مکمل ترجمہ نہیں کیا۔ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، دونوں رکعتوں میں توجہ کرے اللہ کی طرف اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ۔ الا وجبت لہ الجنہ، تو البتہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ کا معنی دوسری حدیث سے میں آپ کو بتا، حالانکہ یہ میں شرح بھی بتاتا ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد جمع بہاتین، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، میں شرح نووی سے ہی پڑھ کے بتا رہا تھا، اس کی ہے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 22 اور 23 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد جمع صلی اللہ علیہ وسلم بہاتین اللفظتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لفظوں کو جو جمع کیا ہے، انواع الخضوع والخشوع، ان میں عاجزی اور خشیت باری تعالیٰ تھی۔ لأن الخضوع فی الاعضاء والخشوع بالقلب، کیونکہ عاجزی اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے اور یعنی خشوع جو ہے، خشیت جو ہے وہ قلب سے ظاہر ہوتی ہے، وہ قلبی معاملہ ہے۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور ذرا سمجھے گا بات کو، اس توجہ کی مزید تشریح میں آپ کو صحیح حدیث سے بتاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا، باب خوف المومن ان یہبط وہو لا یشعر، اس باب کے تحت یہ حدیث نمبر 48 سے لے کر آئے ہیں۔ طویل حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اسلامی ایمانیات کے حوالے سے سوالات کیے تھے، تو اسی میں انہوں نے سوال کیا مل احسان، لیکن رسول احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ کی عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو تو پس بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مقبل علیہما بوجہہ وقلبہ کا معنی حدیث میں ہی موجود ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس طرح جو نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت کے وجوب کی بحث ہے۔ مرزا جی آپ ایسے بندے نکال لیں، مان لیں ان کے لیے جنت، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے آپ شک و شبے کا شکار ہو اور کیا ہم سے حکم مانگے، حدیث خود آپ نے پڑھ کے سنا دی، ہم حکم دینے والے کو، ہم بھی کہتے ہیں اس آدمی کے لیے جنت واجب ہے، یہ شرط پوری کر دے، وہ یہ شرط وہ پوری کرے، اس کے لیے جنت واجب۔ اچھا جی،
آگے کہتے ہیں تو یہ حدیث بھی پھر آپ سارے مسلمانوں کے اوپر فٹ کریں جنہوں نے 2 رکعتیں جو ہیں توجہ سے پڑھی ہیں. یقیناً اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو بعد میں جو کرتوت کیے ہیں تو وہ اس کے لیے کمپلسیشن ہو جائیں گے. ناٹ ایٹ آل. غلطیاں اپنی جگہ غلطیاں ہی رہیں گی. ہاں یہ اب وہ جملہ ہے میرا موسٹ فیوریٹ. کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی. ناٹ ایٹ آل. بالکل مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. واقعی میں کوئی آدمی لائق فضیلت کسی حوالے سے ہو, اس کی وہ فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ نہیں بنے گی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مستثنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے مستثنا ہیں. اور اس کے لیے سمجھے گا ذرا بات کو, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد نمبر 5 کتاب المغازی ہے. باب فضل من شہد بدرن. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3983 ہے. 3983 طویل حدیث ہے. میں اس طویل حدیث کا صرف ایک یعنی کہ وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. پورا واقعہ آپ بھائی وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں. ہم نے معرفت الصحابہ واہل بیت سیریز میں اس پر تفصیلاً بات کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا یہ بدر والوں میں سے نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے ہی سے جانتا تھا. اب بھائی میرے اور نہیں سمجھے بات. اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات کو پہلے سے ہی جانتا تھا اور وہ خود فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں جنت ضرور ملے گی, میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا پتہ لگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات, صحیح بخاری کے حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے وہ کیا کیا کریں گے, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے فرما دیا کہ یہ اہل جنت میں سے. کوئی کہے کہ تو آپ اہل بدر کے لیے پڑھ رہے ہیں, اچھا اور سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کا کیا کرنا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی, وہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کی, وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, اور وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد, اور انہوں نے ان سب کی صحیح طریقے سے پیروی کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب بھائی یار سمجھے ذرا بات کو, یہ اللہ رب العزت ان کے حالات کو جانتا تھا, تب اللہ رب العزت نے ان سے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو عام لوگوں کا اور صحابہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مرزا جی نے جو جملہ بولا نا کسی شخص کی فضیلت اس کی غلطیوں کا کفارہ کبھی نہیں بن سکتی. ناٹ ایٹ آل. مرزا جی آپ اور آپ کے ابو کے لیے نہیں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے کہ ان کی فضیلت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. الحمدللہ.